السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ शेख मुख्तार मदनी हफिज़हुल्लाह किसी दर्स में मशगूल है। मैं शेख मोहतरम से शेख अबू ज़ैद ज़मीन हफिज़हुल्लाह से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो अपने दर्स का आगाज़ करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ قابل احترام علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، پچھلے درس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے دیکھی جس میں دعا میں ہاتھوں کا اٹھانا ایک مستحب عمل قرار پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ جب ہم دعا کریں تو دعا کے وقت ہم دونوں ہاتھ اٹھائیں۔ دعا کے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اس میں قاعدہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کے باوجود جہاں ہاتھ نہ اٹھائے ہوں آدمی وہاں ہاتھ نہ اٹھائے، اور جہاں آپ سے ثابت ہو کہ آپ نے دعا کی اور ہاتھ اٹھائے، آپ کی اقتداء میں، آپ کی اتباع میں مسلمان کو بھی چاہیے کہ اس موقع پر اس دعا کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھانے کا اہتمام کریں۔ لیکن اس کے علاوہ مختلف اوقات میں جہاں انسان خود اپنے طور پر دعا کرتا ہے، اپنی کسی حاجت کو اللہ سے طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، تو ایسے وقت میں اسے اختیار ہے کہ دعا میں وہ دونوں ہاتھ اٹھائے، اس لیے کہ اصل اس میں یہی ہے۔ رہا یہ کہ ایسے مواقع جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا منقول ہو اور صرف یہ ہو کہ آپ نے یوں دعا کی یا آپ نے کہا، لیکن وہاں پر ہاتھ اٹھانا منقول نہ ہو، تو بہتر یہی ہے کہ ایک مسلمان وہاں پر ہاتھ نہ اٹھائے، اس لیے کہ وہ چیز وہاں مذکور نہیں ہے۔ تو مسنون اذکار کے لیے یہ قید یاد رکھنی ضروری ہے کہ جہاں رفع الیدین دعا کے لیے ثابت ہوں وہاں کریں، جہاں ثابت نہ ہو وہاں نہ کریں۔ اپنے طور پر جب دعا کریں تو پھر اختیار ہے کہ جب چاہے دعا کریں، اور مطلق دعا جب بھی ہو تب دونوں ہاتھ اٹھانا یہ مشروع ہے اور مستحب ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ایک اور مسئلہ اس میں ہے کہ دعا کے بعد چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرنا، اس تعلق سے بھی ایک حدیث حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے۔ ہم بلوغ المرام کا آخری حصہ کتاب الجامع سے اس کا آخری باب، باب الذکر والدعاء، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وعن عمر رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، أخرجه الترمذي وله شواهد منها حديث ابن عباس عن أبي داود ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اذا مد یدیہ فی الدعاء، جب دعا میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے پھیلاتے، اللہ کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جب دعا میں پھیلاتے، لم یردہما، ان دونوں ہاتھوں کو واپس نہ لیتے، حتی یمسح بہما وجہہ، جب تک کہ آپ ان دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر نہیں لیتے۔ اخرجہ الترمذی، اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں
وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا، وَلَهُ شَوَاهِد، اس حدیث کے اور بھی شواہد ہیں، یعنی یہ حدیث اور بھی صحابہ سے آئی ہے۔ ایک تو صحابی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ سے بھی یہ روایت یہی اسی معنی میں چہرے پر ہاتھ پھیرنے کی حدیث آئی ہے۔ منہا، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، حدیث ابن عباس، ان میں سے ایک حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عن ابی داود، جسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے، جو ان کی طرف سے مروی ہے، انہوں نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا ہے۔ وَمَجْمُوعُهَا يَقْتَضِي أَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَن، اور ان تمام احادیث کے یعنی جمع کرنے سے یہی حاصل ہوتا ہے کہ یہ بات یا یہ حدیث حسن درجے کی ہے، یعنی تمام طرق کو اگر سامنے رکھا جائے تو ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حدیث حسن درجے کو پہنچتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فی نفسی ہی یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس لیے کہ ابن حجر رحمہ اللہ جان رہے ہیں کہ امام ترمذی کی حدیث پر اور اسی طرح سے امام ابو داود کی حدیث پر کلام ہے، اس کی تضعیف علماء نے کی ہے، لیکن محدثین کا ایک قاعدہ یہ بھی رہا ہے کہ اگر ایک حدیث کئی طرق سے آتی ہو، یعنی اگر ایک سند میں ضعیف راوی ہے اور دوسری سند ہے اس میں بھی ضعیف راوی ہے، اگر اس طرح کے کئی طرق ہو جاتے ہیں تو کثرت طرق کی وجہ سے کئی چین سے کئی سندوں سے اگر وہ حدیث آتی ہے ایک ہی صحابی سے، تب بھی یہ قوت پاتی ہے۔ پھر اگر وہی حدیث کئی طرق سے آتی ہو اور کئی شواہد اس کے ہوں اور وہی معنی اس میں موجود ہوں، تب بھی بہت سارے محدثین یہ کہتے ہیں کہ ان شواہد کی وجہ سے اس حدیث کو قوت ملتی ہے اور کم از کم یہ حدیث حسن لغیر ہی کے مرتبے کو پہنچتی ہے۔ لیکن یہاں یہ قاعدہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے جسے محدثین ہی نے بیان کیا ہے اور ابن حجر وغیرہ نے تو اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ ضروری ہے کہ یہ جتنے طرق ہوں ان میں کوئی ایسا راوی نہ ہو جو متہم بالوضع ہو یا حدیث گھڑنے کی تہمت اس پر ہو یا واقعی اس کا ثبوت ملا ہو، یا اسی طرح سے بدعتی ہو یا فسق و فجور کا مرتکب ہو، یعنی اگر اس راوی میں ضعف شدید ہے تو اس حدیث میں بھی ضعف شدید پیدا ہو جائے گا، اور اگر ایسی کئی حدیثیں بھی ہوں کہ اس کے اندر سخت ضعیف راوی ہوں تو ایسی حدیثیں ایک دوسرے کو قوت نہیں پہنچاتی ہیں۔ ہاں اگر ایسا راوی ہے بس جس کا اس کی یادداشت خراب ہے، کبھی غلطیاں کرتا ہے، اکثر غلطیاں کرتا ہے، اور ایسے کئی روات ہوں مختلف سندوں کے اندر، تب جا کر وہ ایک دوسرے کی یعنی ان تقویت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، تب جا کر وہ حدیث اپنے مجموعی اعتبار سے حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچ سکتی ہے۔ تو راویوں کا ہلکا ضعف چل جائے گا لیکن شدید ضعف نہیں چلے گا۔ اگر سند کسی حدیث کی سخت ضعیف ہے تو ایسی حدیث دوسری حدیثوں سے قوت نہیں پاتی ہے، یہ قاعدہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تعدد طرق کی وجہ سے تقویت پانا حدیثوں کا یہ علی الاطلاق نہیں ہے، بلکہ یہ مقید ہے اس سے کہ وہ ضعف بس یادداشت کا ضعف ہو اور کم یعنی ہلکا ضعف ہو، شدید ضعف نہ ہو۔ تو کیا یہاں پر ایسا معاملہ ہے؟ ایسا معاملہ یہاں پر نہیں ہے، اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی بات مرجوح ہے، قابل ترجیح نہیں ہے اور قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیثوں میں ضعف شدید ہے۔ پہلی حدیث آپ دیکھ لی، ابن حجر نے یہاں پر دو حدیثیں ذکر کی ہیں، ایک عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور دوسرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ کیا یہ دو حدیثیں یا اس کے علاوہ بھی جو روایتیں ہیں کیا یہ آپس میں ایک دوسرے کو قوت دیتی ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی حدیث جو حضرت عمر کی ہے اس میں ایک راوی ایسا ہے جس پر حدیثیں گھڑنے کی تہمت ہے، معلوم ہوا کہ یہ تہمت اس راوی کو سخت کمزور کر دیتی ہے، اور ایسے راوی کی یعنی دوسری حدیث اگر اس کے سپورٹ میں ہو تو وہ تقویت نہیں پاتی ہے، کیونکہ یہ ضعف شدید ہے، یہ سخت کمزوری ہے راوی کے اندر۔ اس حدیث کی سند میں کون ہے؟ اس کی سند میں حماد ابن عیسیٰ الجوہنی اس نام کا راوی ہے، یعنی حدیث بیان کرنے میں پہنچاتے امام ترمذی تک جو حدیث پہنچی ہے، درمیان میں پہنچانے والوں میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے حماد ابن عیسیٰ الجوہنی۔ اس کے بارے میں امام الذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
عن جعفر الصادق عن جعفر الصادق وابن جریج بطامات، یہ جعفر صادق سے اور ابن جریج سے طامات روایت کرتا ہے۔ طامات بلائیں روایت کرتا ہے، یعنی ایسی حدیثیں جس کو بلا بول سکتے ہیں، یا کچھ بھی اپنی طرف سے گھڑی ہوئی حدیثیں بیان کرتا ہے۔ میزان الاعتدال میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 598 پر یہ بات امام الذہبی نے کہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ راوی ایسی روایتیں بیان کرتا ہے جو بہت ہی یعنی بھیانک ہوتی ہیں، طامات ہیں یا جھوٹ ہے جس کو کہہ سکتے ہیں، ایسی روایتیں نقل کرتا ہے۔ اسی لیے شیخ الالبانی نے اس حدیث کے بارے میں کہا فیہ متہم بالوضع، اس حدیث کی سند میں ایک ایسا راوی ہے جس پر حدیث گھڑنے کی تہمت ہے۔ وقال ابو زرعہ، اور امام ابو زرعہ جو بڑے محدثین میں سے ہیں کہتے ہیں حدیث منکر، یہ حدیث منکر ہے۔ حدیث بعض لوگ کہتے ہیں منکر ہے، منکر نہیں، منکر اس کو کہتے ہیں۔ یہ حدیث منکر ہے۔ منکر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی سند میں ضعیف راوی ہو اور معتبر راوی کے بالمقابل وہ روایت بیان کرتا ہو، کہ اگر ایک راوی خود ضعیف ہے اور ایک معتبر ثقہ راوی کے خلاف حدیث بیان کرتا ہے یا ہٹ کے روایت بیان کرتا ہے تو ایسی روایت کو منکر کہا جاتا ہے۔ اور اگر خود راوی معتبر ہے لیکن اپنے سے زیادہ معتبر راوی سے اس کے خلاف روایت بیان کرتا ہے، یعنی اس کی روایت سے الگ معنی والی روایت بیان کرتا ہے جو ٹکراتی ہو، تو ایسی روایت کو، اس روایت کو جو ایک یعنی معتبر لیکن کم معتبر راوی نقل کرتا ہے اسے شاذ کہا جاتا ہے، اور اس کے بالمقابل روایت کو محفوظ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر امام ابو زرعہ کہتے ہیں کہ حدیث منکر، یہ حدیث منکر ہے، یعنی اس کے مقابلے میں جتنی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہیں ان میں کہیں بھی چہرے پر ہاتھ پھیرنے کا ذکر نہیں ہے، اور یہ اکیلا ضعیف راوی ہے اور متہم بالوضع ہے، اور یہ راوی صرف ذکر کرتا ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حدیث کیا ہوئی؟ منکر۔ اور کہتے ہیں اخاف اللہ یکون لہ اصل، مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہوگی، یعنی اس کے لیے کوئی اصل ہی نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یعنی جب کئی حدیث ایک ساتھ ایک ہی معنی میں آتی ہیں، چاہے راوی تھوڑے تھوڑے کمزور ہوں، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ اس کی کچھ اصل ہے، ایسا لگتا ہے اتنے سارے لوگ یہی بات بیان کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ بنیاد اس کی ہوگی۔ لیکن یہاں امام ابو زرعہ کہتے ہیں یہ حدیث منکر ہے اور مجھے ڈر ہے کہ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، یعنی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو، تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں یہ بات شیخ الالبانی نے کہی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 144 پر۔ اور یہ جو بات امام ابو زرعہ کی ہے، امام ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب العلل میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 454 پر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو روایت ترمذی میں موجود ہے، اس کی سند میں سخت ضعیف راوی موجود ہے جس کا نام حماد ابن عیسیٰ الجہنی ہے۔ دوسری حدیث جو ابن حجر نے ذکر کی ہے اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اس کے واقعی الفاظ ہیں، کیونکہ یہاں ابن حجر نے الفاظ ذکر نہیں کیے بلکہ کہا کہ اسی معنی میں ابن عباس سے بھی روایت ہے، اس کے الفاظ بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے الفاظ ہیں سل اللہ ببطون اکفکم ولا تسألوہ بظہورہا، کہ اپنی ہتھیلیوں کے بطون، چھپا ہوا حصہ، جیسے کھڑا ہو جائے آدمی تو یہ حصہ چھپا ہوتا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے، تو اس کو ظاہر کہتے ہیں اور اس کو یعنی یہ بطن کہتے ہیں۔ تو اپنی ہتھیلیوں سے ہتھیلیاں اٹھا کر اللہ سے دعا کرو، یوں اس طرح سے الٹے ہاتھ کر کے دعا مت کرو۔ ولا تسألوہ بظہورہا فإذا فرغتم، جب تم دعا سے فارغ ہو جاؤ، فامسحوا بها وجوہکم، تو اپنے چہروں پر یہ ہتھیلیاں پھیر دو۔ فامسحوا بها، ان دونوں ہتھیلیوں سے اپنے چہرے پر مسح کرو، یعنی چہرے پر ہاتھ پھیر لو۔ یہ ابو داؤد میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر 1485، لیکن شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام البیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی مسئلے میں فَأَمَّا مَسْحُ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الدُّعَاءِ، جہاں تک کہ چہرے پر ہاتھ پھیرنے کا مسئلہ ہے دعا سے فارغ ہو کر،
فلست احفظه عن احد من السلف فی دعاء القنوت، سلف میں سے کسی سے بھی مجھے کوئی محفوظ روایت ایسی نہیں ملی یا کوئی معتبر روایت ایسی نہیں ملی جس میں دعائے قنوت میں ایسا کرنا وارد ہو، کیونکہ دعائے قنوت میں یہ مسئلہ ہے بالکل کہ اس میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہو کر سارے مسلمان، اجتماعی ہو یا انفرادی، تو اس کے بعد دعائے قنوت سے فارغ ہو کر بعض لوگ چہرے پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ سلف سے کسی سے بھی مجھ کو یہ بات نہیں ملی کہ وہ اپنے چہرے پر دعائے قنوت کے بعد ہاتھ پھیرتے ہوں۔ وَإِن كَانَ يُرْوَى عَن بَعْضِهِمْ فِي الدُّعَاءِ خَارِجَ الصَّلَاةِ، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بعض سلف سے نماز سے باہر اگر دعا کوئی کرتا ہے تو ان میں سے بعض سے یہ چیز آئی ہے کہ وہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فِيهِ ضعف، اور اس مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضعیف حدیث آئی ہے، ایسی حدیث آئی ہے جس میں ضعف ہے، کمزوری ہے۔ وَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ خَارِجَ الصَّلَاةِ، اور اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے بعض لوگوں نے اہل علم میں سے نماز کے باہر اس پر عمل کیا ہے، اس کو نماز سے باہر دعا کرنے پر محمول کیا ہے۔ وَأَمَّا فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ عَمَلٌ لَمْ يَثْبُتْ بِخَبَرٍ صَحِيحٍ وَلَا أَثَرٍ ثَابِتٍ وَلَا قِيَاسٍ، کہتے ہیں کہ جہاں تک کہ نماز میں دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کا معاملہ ہے تو اس میں کوئی صحیح روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، نہ کسی صحابی سے کوئی اثر ہے، اور نہ قیاس کے بھی مطابق یہ ہے، قیاس کے اعتبار سے بھی یہ فٹ ہوتا نہیں ہے۔ فَالْأَوْلَى أَلَّا يَفْعَلَهُ وَيَقْتَصِرَ عَلَى مَا فَعَلَهُ السَّلَفُ رحم اللہ رضی اللہ عنہ، کہتے بہتر یہی ہے کہ آدمی ایسا نہ کرے، دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا آدمی ایسا نہ کرے، اور جس پر سلف کا عمل رہا ہے اسی کا اہتمام کرے۔ من رفع الیدین دون مسحہما بالوجہ فی الصلاۃ، کہ آدمی نماز میں دعا کرنے کے بعد یعنی دعا قنوت کے بعد آدمی چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے بچے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہے، امام البیہقی نے اس کو حدیث نمبر یا اثر نمبر 3150 کے تحت ذکر کیا ہے اپنی سنن میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں دو مسئلے ہیں، نماز میں دعا قنوت میں دعا کرنے کے بعد چونکہ ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو چہرے پر ہاتھ پھیرنا، اور دوسرا یہ کہ نماز کے باہر کوئی آدمی اگر دعا کرتا ہے تو ہاتھ پھیرے یا نہیں پھیرے۔ امام البیہقی کہہ رہے ہیں کہ نماز میں تو کسی سے ثابت نہیں ہے، نہ حدیث ہے نہ صحابہ کا عمل ہے، ہاں نماز کے باہر جب دعا کی جائے تو بعض سلف سے، سارے لوگوں سے بھی نہیں آیا ہے، بعض لوگوں نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہا کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہوئے بعض سلف نے اس کو قبول کیا ہے، اس لیے کہ بعض سلف کے نزدیک یہ تھا کہ اگر ایک ضعیف حدیث کئی طرق سے آتی ہے جیسا کہ ابن حجر کہہ رہے ہیں تو اس پر وہ عمل کرتے تھے، ایسی حدیث میں جس میں یعنی کوئی سخت حلال و حرام کا مسئلہ نہ ہو تو بعض اوقات وہ لوگ اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، راجح قول یہ ہے کہ دین کے کسی معاملے میں ضعیف حدیث پر عمل نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ امام البخاری یا مسلم کا طرز رہا ہے۔ تو یہ راجح مسئلہ ہے، یہ راجح قول ہے۔ شیخ الالبانی اسی مسئلے میں کہتے ہیں وَأَمَّا مَسْحُهُمَا بِالْوَجْهِ فِي الْقُنُوتِ فَلَمْ يَرِدْ مُطْلَقًا، جہاں تک کہ قنوت وتر میں چہرے پر دونوں ہتھیلیوں کا پھیرنا ہے دعا کے بعد، تو یہ مطلقاً کہیں بھی وارد نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث، ایسی کوئی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے اور نہ صحابہ سے، لا عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن احد من الصحابہ، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ آپ کے کسی ایک ہی صحابی سے، کسی سے بھی نہیں آیا۔ فہو بدعۃ بلا شک، کہتے ہیں کہ یہ بے شک بغیر کسی تردد کی یہ بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بدعت ہے، یعنی قنوت وتر کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا بدعت ہے۔ وَأَمَّا مَسْحُهُمَا بِهِ خَارِجَ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثِ وَالَّذِي قَبْلَهُ، جہاں تک کہ نماز کے باہر دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کا معاملہ ہے تو اس میں بس یہی حدیث ہے، اور اس کے پہلے ایک حدیث آئی وہ حدیث، یعنی دو حدیثیں ہمارے پاس ہیں۔ وَلَا يَصِحُّ الْقَوْلُ بِأَنَّ أَحَدَهُمَا يُقَوِّي الْآخَرَ بِمَجْمُوعِ طُرُقِهِمَا، اور یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ ایک حدیث دوسری حدیث کو سپورٹ کر کے
دونوں قابل استدلال بنتے ہیں. ایسا نہیں کہا جا سکتا, صحیح نہیں ایسا بولنا. کما فعل المناوی, جیسا کہ علامہ مناوی نے کہا ہے, لشدت الضعف الذی فی الطرق, وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے جو طریق ہیں دونوں حدیثوں کے وہ سخت ضعیف ہیں. اس کے طرق سخت ضعیف ہے, یعنی اس میں سخت ضعف ہے. اگر چھوٹا موٹا ضعف ہوتا تو دونوں مل کر قوی بن جاتے, لیکن اس میں ضعف جو ہے وہ زیادہ سخت ہے, شدید ہے. ولذلك قال النووی فی المجموع, اسی لیے امام النووی نے اپنی کتاب المجموع شرح المحذب, اس کتاب میں جو فقہ کے مسائل کی کتاب ہے امام النووی کی, بڑی ضخیم کتاب ہے, کہتے ہیں کہ لا یندب, یہ مستحب نہیں ہے, دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا مستحب نہیں ہے. طبعا لابن عبد السلام, العز ابن عبد السلام نے بھی اس کا انکار کیا ہے. انہی کی تبعیت میں امام النووی نے بھی کہا کہ نہیں, یہ مستحب نہیں ہے, پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ دعا کے بعد آدمی چہرے پر ہاتھ پھیرے. وقال لا يفعله الا جاہل, اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کو جاہل آدمی ہی کرتا ہے, وہی آدمی کرتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہے, خصوصاً وتر میں. ومما يؤيد عدم مشروعيته أن رفع اليدين في الدعاء قد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة وليس في شيء منها مسحهما بالوجه. اور یعنی دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے اعتبار سے یہ چیز مشروع نہیں ہے, اس کو ماننا, اس کی قوت اس سے بھی ملتی ہے کہ اتنی ساری حدیثیں صحیح حدیثیں آئی ہیں, لیکن کسی میں بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرا ہو, نہ نماز میں نہ نماز کے بعد. جو بھی مل رہا ہے دعا کی تو بے شمار حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھانا ان میں مروی ہے. کتنی ساری دعائیں ہیں, نماز والی بھی ہے, نماز کے بعد کی بھی ہے, قنوت نازلہ بھی ہے, لیکن ان میں سے کہیں بھی ہم کو نہیں ملتا ہے کہ جن یعنی مواقع پر آپ نے ہاتھ اٹھایا ہو اس میں چہرے پر ہاتھ پھیرا ہو, کہیں بھی کسی صحیح حدیث میں نہیں, اور ہے تو وہ ان حدیثوں میں ہیں جو ضعیف ہیں. تو اس لیے شیخ الالبانی کہتے ہیں فذلك يدل ان شاء اللہ على نکارته وعدم مشروعیته, اسی لیے انشاءاللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس حدیث میں یعنی ان ساری احادیث میں اس کا ذکر نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث منکر ہے اور یہ عمل مشروع نہیں ہے. اعلی نکارتی کا مطلب اس حدیث کے منکر ہونے, صحیح حدیث کے خلاف ہونے کی دلیل ہے یہ, کہ ان میں کسی میں بھی نہیں ہے اور اس میں آ رہا ہے ضعیف میں. دوسرے یہ کہ یہ مشروع نہیں ہے, کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی عمل کے مشروع ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے معتبر دلیل ہو. اور یعنی عبادات, دعا عبادت میں سے ہے, دعا عبادات میں سے ایک عظیم شان عبادت ہے, افضل عبادت ہے, اور عبادات میں قاعدہ یہ ہے کہ جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو اس عمل کو نہ کیا جائے. اور عمل ثابت کب ہوتا ہے؟ جب اس کے لیے دلیل بھی ثابت ہو, ثابت دلیل ہی سے عمل ثابت ہوگا. ایسی دلیل جو خود ثابت نہ ہو اس سے عمل کیسے ثابت ہوگا؟ لہٰذا یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی دینی عمل اس کو مشروع ماننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے صحیح یا حسن درجے کی دلیل ہو. اگر ضعیف دلیل ہے اور کہیں سے اس کی تقویت نہیں ہوتی ہے, وہ حسن لغیر ہی کے حکم میں بھی نہیں آتی ہے, تو ایسی حدیث سے ہم دلیل لے سکتے ہیں نہیں. تو یہ ارواء الغلیل میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 181 پر شیخ الالبانی نے یہ بات کہی ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا موقف تھوڑا نرم ہے اس معاملے میں, اگرچہ ان کا بھی موقف یہی ہے کہ یہ سنت نہیں ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَسْحُ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ بَعْدَ الدُّعَاءِ, جہاں تک کہ دعا کے بعد چہرے پر دونوں ہاتھوں کا پھیرنا ہے, فَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ إِنَّهُ بِدْعَةٌ, علماء میں سے بعض نے اسے بدعت کہا ہے. لِضَعْفِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِيهِ, اس لیے کہ اس باب میں جتنی حدیثیں آئی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں. کہ شیخ الاسلامی ابن تیمیہ رحمہ اللہ, جس میں جن علماء میں خود مثال کے طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں, انہوں نے بھی اس عمل کو قبول نہیں کیا ہے. فَإِنَّهُ يَقُولُ إِنَّ الدَّاعِي إِذَا انْتَهَى مِنْ دُعَائِهِ وَلَوْ كَانَ رَافِعًا يَدَيْهِ لَا يَمْسَحْ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ,
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کرنے والا جب دعا ختم کرے، چاہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہو تو وہ اپنے چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے گا، لأن الاحادیث الواردۃ فی ذلک ضعیفہ، اس لیے کہ اس مسئلے میں جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں۔ والاحادیث الصحیحہ الواردہ عن الرسول صلی اللہ عن الرسول علیہ الصلاۃ والسلام فی دعائہ اذا رفع یدیہ انہ لا یمسحها، اور جو صحیح روایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہیں آپ کی دعا کے معاملے میں، ان میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ إِنَّ الْمَسْحَ سُنَّةٌ، اور بعض علماء ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا سنت ہے، بناء علی ان الاحادیث الضعیفۃ اذا تکاثرت قوى بعضها بعضا، اس بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جب ضعیف حدیثیں کئی ہوں تو بعض حدیثیں بعض کو قوت دیتی ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں، انجبار اس سے ہوتا ہے، تقویت پا جاتی ہیں کئی طرق کی وجہ سے، اس بنیاد پر انہوں نے اس عمل کو سنت کہا ہے اور ان کے نزدیک وہ ثابت ہے۔ والذی اراه ان مسح الوجه ليس بالسنہ، لیکن کہتے ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک جو بات ہے، میری رائے میں جو میں صحیح سمجھتا ہوں وہ یہ کہ دعا میں چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرنا سنت نہیں ہے، لیکن من مسح فلا ينکر علیہ ومن ترک فلا ينکر علیہ، لیکن یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں، شیخ ابن عثیمین کہہ رہے ہیں لیکن یہ بھی بات ہے کہ میرے نزدیک کوئی اگر آدمی چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے اس کو ڈانٹا نہ جائے، اس پہ انکار نہ کیا جائے، اور اسی طرح سے کوئی آدمی چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرتا اس پر بھی انکار نہ کیا جائے، نہ اس کو غلط بولو نہ اس کو غلط بولو۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ کے نزدیک دونوں میں سے کسی کو بھی ٹوکو روکو مت، یعنی جس کے نزدیک جو راجے وہ کرے، اس باب میں وسعت ان کے نزدیک ہے، فتاوی نور علی الدرب میں یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ اس باب میں یعنی آدمی، شیخ ابن عثیمین کہہ رہے کہ میرے نزدیک سنت نہیں ہے اس لیے وہ نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کو زبردستی ہاتھ اس کے روک لینا، اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا، بدعتی کہنا اس کو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض مسائل میں احادیث سے فیصلہ لینے میں ایک عالم ایک طرف جاتا ہے دوسرا دوسری طرف، تو وسعت اس میں ہوتی ہے، تو آدمی اس میں سختی نہ کرے جس میں اجتہادی معاملہ آ جائے۔ ہاں بالکل نصوص کی مخالفت اگر ہوتی ہے تو اس کی سختی سے تردید ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھی پیچیدہ اتنا مسئلہ ہو جاتا ہے اور اس میں اجتہاد کے نتیجے میں مختلف رائے علماء کی ہو جاتی ہیں، تو ایک عام انسان کو علماء پر تنقید نہیں کرنا چاہیے اس اعتبار سے کہ ان کی شخصیت ہی کو مجروح کر دے۔ کیسے کیسے دیکھیے اتنے بڑے عالم ہو کے بدعت کو سنت بول دیے اور بدعت پر عمل کرتے ہیں، بدعتی ہیں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ جس مسئلے میں بہت ساری دلیلیں اور اجتہاد اور باریکیاں اور صحیح ضعیف کا مسئلہ آ جائے، ایسے مسئلے میں انسان اپنا موقف بیان کر دے، میرے نزدیک یہ سنت نہیں ہے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین نے کیا، لیکن پھر اس میں نرمی برتے ہیں۔ ہاں علمی اعتبار سے جب گفتگو ہو بتا دے بھائی یہ صحیح نہیں، یہ ضعیف ہے، یہ دلیل ایسی اور یہ دلیل ایسی ہے، میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، بتا دے، لیکن اس کو جھگڑا نہ بنائے، اس کو نفرتوں کی بنیاد نہ بنائے، ایک علمی مسئلے کو، علمی اختلاف کو علمی حدود ہی میں حل کرنے کی کوشش کرے، اس کو جنگ و جدل اور دشمنیاں اور نفرتوں کا ماحول بنانے کا ذریعہ نہ بنائے، یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ اخیر میں اس باب میں ایک اور روایت ہے جس سے بھی دلیل بعض اوقات لی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ اس حدیث کو امام البخاری نے اپنی ایک دوسری کتاب الادب المفرد میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 609 پر، عن ابی نعیم وهو وہب ابو نعیم وہب کہتے ہیں رأیت ابن عمر وابن الزبیر یدعوان یدیران بالراحتین علی الوجه، ابو نعیم کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما، دونوں عبداللہ ہیں تو، اور یہ اور ان کے والد دونوں کے صحابی، میں نے دونوں کو دیکھا یدعوانی، دونوں کے دونوں دعا کر رہے تھے، یعنی دونوں کو دعا کرتے میں نے دیکھا ہے، یدیرانی بالراحتین علی الوجه، وہ اپنے ہاتھ چہرے پر اس طرح سے پھیرتے تھے، یدیران
یعنی دائرہ سے لفظ بنا ہوا ہے، دارا دارا، اس طرح کہ اپنے چہرے پر ہاتھ جو ہے اس طرح سے یعنی کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر اس روایت سے بعض نے دلیل لی ہے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ شیخ الالبانی کہتے ہیں ضعیف الاسناد، اس کی سند ضعیف ہے، فیہ محمد ابن فلیح عن ابیہ، اس روایت کو محمد ابن فلیح نے اپنے والد سے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ فیہما ضعف، اور دونوں میں کمزوری ہے، دونوں میں ضعف ہے۔ مزید یہ کہ یعنی اس روایت میں صراحت نہیں ہے اس بات کی کہ دعا کے ختم پر چہرے پر ہاتھ پھیرا جائے، اس میں دونوں باتوں کا احتمال ہے۔ ایک تو یہ بھی احتمال ہے کہ وہ چہرے کے سامنے ہی رکھ کے دعا کر رہے ہوں، اور اس طرح سے مطلب چہرے کے سامنے رکھ کے دعا کرنے کو راوی نے اس طرح سے کہا کہ اپنے چہرے پر ہاتھ جو ہے اس طرح سے کر رہے تھے، یا یہ بھی مراد ہے کہ دعا کے دوران ہی چہرے پر ہاتھ رکھ لیا ہو۔ تو اگرچہ سند بالکل اس کی ضعیف ہے، لیکن اگر صحیح تسلیم کر بھی لیا جائے تو جو زیر بحث مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ دعا کے دوران کی بات نہیں ہے، یدیران میں استمرار ہے اور یدعوان میں بھی استمرار ہے، دونوں میں استمرار ہے، دعا کر رہے تھے اور چہرے پر ہاتھ پھیر رہے تھے، اس طرح کا معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ سند ضعیف ہے، اس لیے اس کو بھی ہم استدلال میں نہیں لائیں گے کہ دوران دعا آدمی کرے، اگر سند صحیح ثابت ہوتی تو کرتے، لیکن اس سے بھی استدلال مناسب نہیں لگتا ہے، اسی لیے امام البخاری نے بھی دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے بارے میں انہوں نے اس کو دلیل نہیں بنایا ہے۔ تو اس سے دعا کے بعد والے مسئلے پر دلیل لینا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ دعا کے ختم کی اس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اصل مسئلہ تو وہی ہے کہ دعا کے ختم پر چہرے پر ہاتھ پھیرے جائیں، دعا سے فارغ ہو کر ہاتھ پھیرے جائیں، یہ تو دعا کے دوران کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا اس سے بھی دلیل لینا مناسب نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھوں کا پھیرنا، اس کے لیے کوئی صریح قوی دلیل نہیں ہے۔ بعض لوگ بہت سارے مسائل میں بحث کرتے ہیں صحیح صریح حدیث ہم کو چاہیے، ایسے لوگ اب ایسے مسئلے میں اپنا اصول بھول جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مناظروں میں اور یہاں وہاں اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہم کو ہر مسئلے میں آپ کے پاس سے کیسی حدیث چاہیے، صحیح بھی ہونی چاہیے اور صریح بھی ہونی چاہیے۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ پھر اس طرح کے مسائل میں وہ ایسی حدیثوں سے دلیل پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو صاف صاف ضعیف ہوتی ہے، لیکن پھر اب یہاں اپنا اصول بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، آدمی کو ہر معاملے میں اصول پر قائم رہنا چاہیے۔ تو یہ ایک حدیث ہے جو ہم نے دیکھی جو دعا کے تعلق سے تھی، اور دو حدیثیں تھیں، ابن حجر نے دونوں حدیثیں ذکر کی ہیں، اور اس میں دعا کے تعلق سے مسئلہ موجود ہے۔ آدمی دعا کرے ہاتھ چھوڑ دے، مسئلہ نہیں، یعنی اگر کسی کو عجیب لگتا ہو، جس پہلے سے عادت رہی ہو چہرے پر ہاتھ پھیرنے کی، ہم سختی سے تو رد اس کا نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ ثابت نہیں ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ اس سے پرہیز کرے۔ مزید یہ، اور اگر کوئی آدمی سلف کی اقتداء میں کے بعد سلف نے کیا ہے تو وسعت پا کر اگر کرتا ہے تو اس کو سختی سے رد بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین نے یہ بات کہی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں حدیث نمبر 17، اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلت موجود ہے۔ پچھلے کچھ بعض درود سے پہلے ہم نے یہ حدیث اس باب میں دیکھی تھی کہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے تو وہ مجلس کیسی ہے، اس میں انکار تھا، اس میں تشدید تھی، اس میں وعید تھی، لیکن آج جو حدیث ہم دیکھ رہے ہیں اس میں فضیلت ہے، اس لیے ہم نے وہاں پر فضیلت کی حدیث ذکر نہیں کی تھی تاکہ مناسب باب میں مناسب حدیث کے تحت وہ باقی حدیثیں بھی آ جائیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ اخرجہ الترمذی وصححہ ابن حبان۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قربت والے وہ لوگ ہوں گے جو اکثرهم علی صلاۃ، جو درود پڑھنے میں، مجھ پر درود پڑھنے میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہو، جو زیادہ درود پڑھنے والے ہوں گے وہ مجھ سے زیادہ قریب ہوں گے۔ اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے، اور شیخ الالبانی نے بھی
صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 1668 پر کہا ہے کہ یہ حدیث حسن لغیر ہی ہے، یہ حدیث حسن لغیر ہی ہے۔ ایک اور روایت جو امام البیہقی نے روایت کی ہے اس میں بھی یہ بات موجود ہے جو مزید اس کی تقویت کا ذریعہ بنتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اکثر علی من الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر علی من الصلاۃ فی کل یوم جمعۃ، ہر جمعہ کے دن مجھ پر خوب خوب درود بھیجو، خوب خوب درود بھیجو۔ فإن صلاة امتی تعرض علی فی کل یوم جمعہ، اس لیے کہ میری امت میں سے ہر شخص کا درود جمعہ کے دن ہر جمعہ کو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی جو بھی آدمی جمعہ کے دن درود پڑھتا ہے اس کا درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے۔ انبیاء عالم برزخ میں حیات ہوتے ہیں، وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے، وہ برزخی زندگی ہے، تو مجھ پر میرے امتی کا ہر جمعہ کو درود پیش ہوتا ہے جس نے بھی درود پڑھا ہے۔ فمن کان اکثرهم علی صلاۃ کان اقربهم منی منزلۃ، تو ان میں سے جو بھی مجھ پر کثرت سے درود بھیجنے والا ہوگا وہ میرے نزدیک مقام کے اعتبار سے زیادہ قریب ہوگا۔ کان اقربهم منی منزلۃ، مقام کے اعتبار سے وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا، خاص کر کے کون سے دن؟ جمعہ کے دن۔ جمعہ کے دن خوب خوب درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا چاہیے۔ درود کیا ہے؟ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت الی آخرہ، یہ پورا درود ہے۔ یا اگر مختصر پڑھنا ہے آدمی کو تو جیسے بعض اہل علم نے ذکر کیا، بعض روایت میں بھی آیا سلف سے کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ بعض صحابہ سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ اس کو پسند کرتے تھے، اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اس طرح سے بھی آدمی درود پڑھ سکتا ہے، یا جو بھی اس کے علم میں ہے اس کو پڑھے، لیکن بنا بنا کے درود تاج اور یہاں وہاں کے درود بنا کے پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ صحابہ نے جب خود پوچھا کہ ہم کیسے آپ پر صلوات بھیجیں تو آپ نے ان کو سکھایا، معلوم ہوا کہ یہ چیز مشروع ہے، لہٰذا اس کے لیے ثبوت ہونا ضروری ہے، تو اس طرح سے درود نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، نسائی کی روایت میں ہے کہ صحابہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے روایت موجود ہے، تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، کوئی آدمی ایسا پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو یہاں پر ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھو، اس لیے کہ جمعہ کے دن جو مجھ پر خوب خوب درود پڑھتا ہے، یا ایک عمومی بات ہے، فمن کان اکثرهم علی صلاۃ، اس میں تعمیم ہے، اس میں جمعہ کی قید نہیں ہے، تو وہ مجھ سے سب سے زیادہ قربت میں ہوگا قیامت کے دن۔ تو امام البیہقی نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الترغیب اور حدیث نمبر 1673، اور حدیث حسن لغیر ہی ہے، تو اس سے درود کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ علماء نے کہا کہ ایک آدمی کیا درود جب پڑھتا ہے تو کیا اللہ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کرتا ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کے محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے محتاج ہیں، تو یہ ہماری طرف سے سفارش نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو درود میں گویا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں اور ہم ان احسانات کو ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا اے اللہ تو ہماری طرف سے اپنے نبی پر صلوات نازل فرما اور برکات سے آپ کو نواز۔ تو گویا کہ ایک مسلمان کی طرف سے یہ عاجزی کا اظہار ہوتا ہے کہ اے اللہ میں اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ادا نہیں کر سکتا، آپ نے جو دین ہم تک پہنچایا اور ہمیں اسوہ حسنہ کے ذریعے سے دنیا میں ذلیل ہونے سے بچایا، کہ آپ کی اقوال بھی ہمارے سامنے ہیں، تعلیمات، اور آپ کا عملی نمونہ بھی ہمارے سامنے ہے، تو ہم کو گمراہ ہونے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا اور بہترین زندگی جینے کا طریقہ سکھایا، تو اللہ تو اس احسان کے بدلے تو اپنی طرف سے ہماری طرف سے اللہ تو خود اپنے نبی پر احسان فرما، آپ کے درجات کو بلند کر دے، آپ کی تعریف کر اپنے فرشتوں میں
اور آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ گویا کہ یہ بندہ دعا اللہ سے کرتا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار بھی اس میں ہے، اور اس میں تشکر ہے، شکریہ ہے ادا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ تو اللہ ہماری طرف سے تو عطا فرما، ہم اتنے عطا کر، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم نبی کو کچھ دیں، تو اللہ ہماری طرف سے یعنی اپنے نبی پر احسان فرما۔ یہ بہت پیارا جذبہ ہے جو ایک مومن کا ہوتا ہے، اس میں عاجزی بھی ہے، شکر گزاری بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کی عطا کی رغبت بھی اس میں ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ وہ اللہ سے دعا کرے، اللہ فرشتوں میں آپ کا ذکر خیر کر، ثناء اللہ تعالیٰ فی الملأ الاعلی۔ ابو العالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ملأ اعلیٰ میں یعنی مقرب فرشتوں کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، آپ کی یعنی مدح کرنا، آپ کی تعریف بیان کرنا، تو یہ آپ کا شرف ہے۔ تو بندہ جب یہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی تعریف فرشتوں میں کرتا ہے۔ یہ نبی کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کو بھی عطا کرتا ہے، اور ایک کے بدلے 10، کیونکہ اللہ کے ہاں قاعدہ یہی ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالھا، نیکی اس کے 10 گنا ثواب دلاتی ہے۔ تو اس حدیث کو امام البیہقی نے روایت کیا جو میں نے ذکر کی، سید ترغیب حدیث نمبر 1673، اور یہ حدیث حسن لغیری کی ہے۔ بلکہ ایک انسان جب درود پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ فرشتوں کی دعا کا حقدار بن جاتا ہے، اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یصلی علی، جو بھی مسلمان مجھ پر درود پڑھتا ہے، صلات بھیجتا ہے، الا صلت علیہ الملائکۃ ما صلی علیہ، جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ نبی کے لیے دعا کر رہا ہے درود پڑھ کے، درود دعا ہے اللہ سے، اللہم صلی علی، مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ سے صلات کا نبی پر، تو جب تک یہ اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ، آپ نے فرمایا آپ بندہ چاہے تو زیادہ درود پڑھے یا پھر کم کر دے، جتنا پڑھتا تھا اس سے بڑھائے یا گھٹائے، اب اس کی مرضی، اس کو فرشتوں کی دعا جتنی چاہیے وہ دعا درود پڑھے، اور نہیں چاہیے ٹھیک ہے مت پڑھو۔ یعنی اب بتایا اس میں یہ انداز ہے بولنے کا کہ فائدہ تمہارا ہی ہے، تم کو اگر فائدہ اٹھانا ہے درود پڑھو، اس میں تمہارا فائدہ ہے کہ فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے، اور تم کم کرو گے تو تمہارے لیے کم ہوگا، تم زیادہ کرو گے زیادہ ہوگا، یعنی تمہارے لیے کوئی حد بندی اس میں نہیں ہے، اس میں کوئی حد نہیں بتائی کہ اس سے زیادہ مت کرو۔ تو آدمی جتنا چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اس کے لیے فرشتے جب تک یہ درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے درود، اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 5744، حدیث حسن درجے کی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الصَّلَاةُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَبِمَعْنَى الدُّعَاءِ لِلنَّاسِ وَالِاسْتِغْفَارِ، حدیث میں کیا ہے، یعنی اذا صلت علیہ الملائکہ الا صلت علیہ الملائکہ، صلت علیہ الملائکہ، ملائکہ اس پر صلات بھیجتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الصَّلَاةُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کا بندے پر صلات بھیجنا، فَبِمَعْنَى الدُّعَاءِ لِلنَّاسِ وَالِاسْتِغْفَارِ، ان کا لوگوں کے لیے دعا اور استغفار کرنا ہے، یعنی فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت کر دے اور اس کو خیر عطا کر، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو بندے کے لیے ایک شرف کی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی وجہ سے وہ فرشتوں کی دعا کا حقدار بنتا ہے۔ درود پڑھنے پر اور بھی فوائد ہیں، 4 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں۔ ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر نکلے، طیب النفس، اور بالکل آپ کا مزاج میں ایک بشاشت تھی، ایک دم فریش لگ رہے تھے، یورا فی وجہہ البشر، اتنے خوش تھے کہ آپ کے چہرے سے آپ کی خوشی دمک رہی تھی، آپ کے چہرے سے خوشی کا احساس ہم کو ہو رہا تھا۔
قالوا या रसूल अल्लाह अस्बहत اليوم طيب النفس युरा फी वजहिही البشر। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल, आप आज सुबह को ऐसे लग रहे हैं कि एकदम फ्रेश हैं और खुश खुश हैं, और आपके चेहरे से आपकी खुशी का इजहार हो रहा है, बिल्कुल आपके चेहरे पर खुशी के आसार बिल्कुल नुमायां हैं। क़ाला अजल, आपने कहा हाँ बिल्कुल, अजल। अतानी आति मिन रब्बी अज़्ज़ वजल, मेरे पास मेरे रब की तरफ से एक पैगाम लाने वाला आया था, यानी एक फरिश्ता आया था। फ़क़ाल, उसने कहा, मन सल्ला अलैका मिन उम्मतिका सलातन कतबल्लाहु लहू अशर हसनात। उस फरिश्ते ने कहा अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हुए कि मेरी उम्मत में से ए नबी, आप पर यानी आपकी उम्मत में से जो भी शख्स आप पर दरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए 10 नेकियां लिख देता है। वमहा वमहा अन्हु अशर सय्यात, और उसके 10 गुनाह मिटा देता है। महु का मतलब नाम अमाल से गायब कर देना, मिटा देना है। वरफ़अ लहु अशर दरजात, और 10 दर्जे उसके ऊंचे कर देता है। वरद्द अलैहि मिथलहा, और इसी के बक़दर यानी 10 दरूद खुद अल्लाह उस पर भेजता है। इसने एक बार दरूद पढ़ा, अल्लाह 10 बार उसकी तारीफ करता है फरिश्तों के सामने। तो इस हदीस को इमाम अहमद ने रिवायत किया है, सही अल-जाम सगीर हदीस नंबर 57, और हदीस सही है। इसमें मालूम हुआ कि इस हदीस से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने में 4 चीज़ें नसीब होती हैं। नंबर 1, 10 नेकी मिलना। नंबर 2, 10 गुनाह मिटा दिए जाना नामा अमाल से। नंबर 3, 10 दर्जे बुलंद हो जाना। और नंबर 4, अल्लाह ताला की सना का मुस्तहिक होना। अल्लाह की तरफ से सलात का 10 मरतबा सलात अल्लाह ताला की तरफ से बंदे के लिए होता है। तो ये 4 फ़ायदे दरूद में हैं। अजीब बात ये है कि फ़ायदा उम्मत का और खुशी नबी को हो रही है। आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश क्यों थे? इतने खुश थे कि आपके चेहरे से खुशी का इज़हार हो रहा था, कि कभी आदमी बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो अपनी खुशी को छुपा नहीं पाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, हम भी देखते हैं किसी को बोलते हैं, क्या बात है बहुत बहुत खुश दिखाई दे रहा है, क्या बात है? उसके चेहरे से खुशी नुमायाँ होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी क्यों हो रही है? दुनिया का खजाना मिल गया, दुनिया में माल दौलत और यहाँ के माल असबाब मिल गए? नहीं, आपकी उम्मत के लिए अल्लाह की तरफ से एक खैर नसीब हुई, इस पर आप खुश होते थे। तो ये हमारे नबी का हाल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की खैर के लिए आप हमेशा यानी हरीस रहते थे, और अगर कोई खैर उम्मत को नसीब हो गई तो आप उस पे खुश होते थे। आपकी खुशी यानी आपके सीने में समा नहीं पाती थी, चेहरे से उसका इज़हार होता था। हमको कितना एहसान मानना चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और कितना ख़्याल रखना चाहिए आपकी सुन्नतों का, आपकी तालीमात का, और कितना आप पर दरूद पढ़ना चाहिए। दुनिया की दर-दर की औल-फौल फ़ुज़ूल बातें हम लोग कितनी करते हैं, कितना याद रखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को, और कितना उस पर शुक्रगुज़ारी का इज़हार करते हुए अल्लाह ताला से आपके लिए मुतालबा करते हैं, कितना करते हैं, आप पर कितना दुरूद पढ़ते हैं। तो ये भी सोचना चाहिए, और फिर उसके बाद बड़े-बड़े दावे करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की और सब चीज़ें, ये चीज़ें वाक़ई कुछ काम की नहीं है। इंसान की ज़िंदगी में हकीकत होनी चाहिए, बस तकल्लुफ़ात और झूठी बातें और मक्कारियाँ नहीं होना चाहिए। इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना, इसमें 4 फ़ायदे हैं। और एक हदीस हम देखते हैं, और अ, आज के दर्स की मैं समझता हूँ आखिरी हदीस होगी ये। दुरूद पढ़ने में फ़िक्र व गम से निजात भी है। ये शायद बहुत सारे लोगों को मालूम ना हो, या इसकी हदीस या दलील मालूम ना हो। तो आज देखिए ये हदीस भी हमारे सामने है कि कोई आदमी अगर फ़िक्र में मुब्तला है, फ्यूचर के बारे में टेंशन में है, क्या होगा मालूम नहीं, इम्तिहान है या माशी मसाइल हैं, घरेलू मसाइल हैं, बीमारी है या कुछ और मसला है, आगे क्या होगा नहीं मालूम, या माज़ी में जो नुकसान हुआ है या जिस परेशानी में इस वक़्त में है, उसका दुःख, नुकसान का, तकलीफ़ का दुःख इंसान को है। किसी के खोने का, शख़्स हो या चीज़ हो या कुछ और हो, अगर उसके दिल में दुःख है, उसका इलाज क्या है? तो फ़िक्र और गम से निजात के असबाब और वसाइल में एक सबब ये भी है कि आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े। कैसे? आइए देखते हैं। उबय इब्न कअब रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, ये सहाबी हैं, कहते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. کہتے ہیں کہ جب رات کے 2/3 رات گزر جاتی، کہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، اس میں سے 2 ختم ہو گئے اور آخری تہائی حصہ باقی رہا جس میں اللہ رب العالمین کا نزول ہوتا ہے آسمان دنیا کی طرف، تو کہا کہ اس وقت آپ قیام اللیل کے لیے اٹھتے ہیں. فقال یا ایھا الناس، اور آپ کہتے اے لوگو اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. جاءت الراجفہ، سب یعنی ہلا دینے والی آ رہی ہے، یعنی قیامت قریب ہے کہ ساری دنیا کو جو ہے بالکل ہلا کے رکھ دے گی. ایسی چنگھاڑ، ایسی چیخ ہوگی کہ سب کچھ لرز جائے گا یا بالکل اس سے سب کچھ ختم ہو جائے گا. جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، جس کے بعد اس کے بعد آنے والی دوسری ایک چنگھاڑ ہوگی، سور پھونکا جائے گا. تو ایک یعنی الراجفہ ہے، اس کے بعد والی رادفہ، ردیف سے ہے پیچھے آنا، رجفہ کا مطلب ہے بالکل ہل جانا. تو جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، یعنی قیامت کے دن سور پھونکا جانا، پہلا سور دوسرا سور. جاء الموت، اس سے پہلے کیا؟ جاء الموت بما فیہ، جاء الموت بما فیہ، موت آ رہی ہے اور موت کے اندر جو سختیاں ہیں وہ بھی آ رہی ہے. موت آ رہی ہے اور موت کے ساتھ وہ سارے معاملات جو موت کے ہیں وہ سب آ رہے ہیں. قال ابی، حضرت ابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابی بن کعب، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، انی اکثر الصلاۃ علیک، میں خوب آپ پر درود پڑھتا ہوں. فکم اجعل لک من صلاتی، میں آپ پر یعنی درود پڑھنے میں اپنی دعا میں سے کتنا حصہ رکھوں. یعنی انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ کے لیے خوب دعائیں کرتا ہوں. جب میں دعا کرتا ہوں تو آپ کے لیے بہت دعا کرتا ہوں میں، تو میں اپنی دعا میں کتنا حصہ آپ پر درود کا رکھوں، یہی معنی علماء نے ذکر کی ہے. فقال ما شئت، آپ نے کہا جتنا تم چاہو. قال قلت الربع، ابی بن کعب نے پوچھا 1/4، چوتھائی حصہ، یعنی 4 حصوں میں سے ایک حصہ، پاؤ جس کو ہمارے کہتے ہیں. قال ما شئت، جتنا تم چاہو. فإن زدت فهو خیر لک، اگر تم اس کو کچھ بڑھا دو تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہوگا. قلت النصف، کہا آدھا. قال ما شئت، تمہاری مرضی. فإن زدت فهو خیر لک، لیکن اس سے زیادہ اگر تم دعا کرو میرے لیے یعنی درود پڑھو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہوگا. قال قلت فالثلثین، کہا 2/3، اپنی دعا میں سے 2/3 آپ کے لیے رکھوں میں. قال ما شئت، تمہاری مرضی، جتنا تم چاہو، تم جو چاہو کر سکتے ہو. فإن زدت فهو خیر لک، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. قلت اجعل لك صلاتي كلها، کہا کہ اللہ کے رسول ساری کی ساری دعا آپ کے لیے رکھ دوں، آپ کے لیے پورا دعا یعنی آپ پر ہی درود پڑھتا رہوں، آپ ہی کے لیے اللہ سے دعا کروں. قال اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك، کہا اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ساری فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا ایسا کرنا، اور تمہارے سارے گناہوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لیے، تمہاری ساری فکروں کے لیے کفایت اس میں ہو جائے گی اور تمہارے سارے گناہوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، ترمذی میں حدیث نمبر 2457 پر یہ حدیث موجود ہے، حدیث حسن درجے کی ہے. ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا اذن یکفیک اللہ ہم الدنیا و ہم الآخرہ، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا دنیا اور آخرت کی فکروں کے مقابلے میں. ان ساری فکروں سے اللہ تعالیٰ تم کو نجات دے دے گا. تو معلوم ہے کہ بہت ٹینشن والی قوم آج ساری دنیا سے ہی ہے پریشان، بہت ٹینشن ہے بھائی. تو یہ جو ٹینشن ہے دنیا کے، کسی کو آخرت کا بھی ہے، لیکن آدمی پریشان ہے، سٹریس اور انگزائٹی اور نہ جانے کتنے الفاظ انگلش کے ہیں، سارے گھوم پھر کے ذہنی پریشانی پر ہی آتے ہیں. تو یہ جو پریشانی ہے تو اس کے لیے شیخ الالبانی نے اس کو فضل الصلاۃ علی النبی میں ذکر کیا ہے
اور یہ روایت یعنی مرسل صحیح ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی فکریں جو انسان کو پریشان کرتی ہیں، اس کی نیند حرام کرتی ہیں، اس کے کھانے کی لذت اڑا دیتی ہیں، اور ساری خوشیوں کے باوجود بھی وہ خوش نہیں رہ پاتا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے علاج میں کئی اسباب ہیں، جس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ تو علماء نے کہا کہ یہ کس اعتبار سے ہے؟ شیخ البانی اور بہت سارے علماء نے کہا، پچھلے علماء میں سے بھی اہل علم نے بات کہی کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک وقت تھا، اور اس وقت میں وہ خوب دعا کرتے تھے، اور اس میں اپنے لیے خاص دعائیں کرتے تھے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ میں جو دعا کرتا ہوں میرا ایک خاص وقت ہے، تو اس میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، تو کتنا کروں اور کتنا آپ کے لیے درود پڑھوں؟ تو آپ نے اس طرح سے بتایا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل ایک کتاب اس عنوان پر ہے، جس میں انہوں نے بات بتائی کہ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اس کے لیے اس کے اپنے مسائل اللہ تعالیٰ اس کے حل کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے فرشتہ بھی تو ہے۔ ایک آدمی اپنے بھائی کے لیے جب مانگتا ہے تو فرشتہ کیا کہتا ہے کہ اللہ اس کو بھی اسی کے مثل دے۔ تو یہ تو عام مسلمان کے لیے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی درود پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے کیوں نہیں ملے گا؟ اس کو یہ کیسے محروم رہے گا؟ اللہ کے اتنے مقرب بندے کے لیے وہ مانگ رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ کر یہ محروم کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اس حدیث سے یہ اس حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے وہ محروم نہیں رہتا ہے، اور اس کے فکر و غم کے لیے یہ چیز نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے لیے دعا نہ کریں، گھر والوں کے لیے نہ کریں، اور سب چھوڑ کے صرف درود پڑھیں، یہ معنی نہیں ہے، کسی نے بھی یہ مطلب نہیں لیا ہے۔ میرے علم کی حد تک علماء میں سے سب نے یہ بتایا کہ ایک خاص وقت تھا جس میں وہ دعا کرتے تھے، اس میں سے کتنا آپ کے لیے کریں۔ باقی اوقات میں تلاوت ہے، ذکر ہے، درود ہے، استغفار ہے، اور اس کے علاوہ دعائیں ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک خاص وقت ان کا تھا، اس میں وہ دعا اپنے لیے کرتے تھے، تو اس میں سے آپ کے لیے کتنا رکھوں گا؟ تو آپ نے بتایا کہ سب میرے لیے کرو گے تو تمہارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ حدیث بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہماری دنیا اور آخرت کی فکروں کے لیے علاج ہے اور دوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جاننے کی توفیق دے، اور آپ پر خوب درود پڑھنے کی توفیق دے، اسی طرح سے آپ کی تعلیمات کو پر سیکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی باتوں پر ایمان لانے اور آپ کے حکموں کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔ جزاک اللہ خیر شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر ادا کرے، اور تمام سامعین کا بھی ہم مشکور ہیں، جزاکم اللہ خیرا۔ انشاءاللہ عزیز پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اسی لنک پر انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔